وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. جی تھریٹیکل جو ٹاپک ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ را کی تفخیم اور را کی ترقیق. اس میں را کی جو ترقیق ہے الحمدللہ سے ہم نے کل 5 اس کی اقسام کر لی ہے، باقی 2 اقسام لاسٹ اس کی رہ گئی ہیں، اور کل ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہمیں جو لاسٹ 2 ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور یہ ٹاپک آج انشاءاللہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کو فرسٹ 1 to 5 جو ہیں وہ اچھے سے یاد ہے؟ سب کو اچھے سے یاد ہے؟ الحمدللہ. اب یہ جو 2 پوائنٹ ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اچھے سے ان کا کانسیپٹ لینا ہے. جیسے بچوں آپ نے را کی تفخیم کے اندر جہاں آپ کو تھوڑا سا زیادہ سمجھنے کا موقع ملا، زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی، وہ تھا را مرامہ مضمومہ. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ماشاءاللہ اس کو سمجھ لیا، پھر اس کی جو ادائیگی تھی اس پر بھی آپ نے پریکٹس کی کہ را مرامہ مضمومہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پہ دیکھی. تو ماشاءاللہ اس را کی ترقیق کے اندر جو پوائنٹ ہوگا وہ بالکل اسی سے ریلیونٹ ہے. تو پہلے آپ کا تقریباً مائنڈ بن چکا ہے، آپ پہلے اس کو سیکھ چکے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے رجسٹر کھولیں، پہلے آپ سمجھیں گے اینڈ دین پھر آپ کی ساتھ ساتھ جو کی پوائنٹس اینڈ ایکسپلینیشن ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھیں گے. 6 ہیڈنگ ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک لفظ بولوں گی، وہ لفظ کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں گی، اس کے بعد میں ہیڈنگ بولوں گی اور ساتھ میں ایک مثال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو شاید آپ نے کبھی ممالہ کا لفظ جو ہے وہ سنا ہو، ممالہ یا امالہ. امالہ کے بارے میں آپ نے سنا ہو، اگر نہیں سنا تو یہ آج آپ ایک نئی بات سیکھیں گے. ٹھیک ہے، امالہ کا جو لفظ ہے الف میم الف ما لام ہا امالہ. امالہ کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں. پہلے امالہ جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مائل کرنا. جیسا کہ اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں نا، امالہ مائل، یعنی یہ مائل جو ہے یہ اسی لفظ سے ڈیرائیو ہوا ہے. آپ دیکھیں اردو زبان میں مائل لفظ بولتے ہیں ہم کہ یہ بندہ جو ہے اس کی طرف مائل ہے یا یہ اس طرف مائل ہے. تو مائل کہتے ہیں جھکنے کو. کسی ایک طرف مائل ہونا یعنی کسی ایک طرف جھکنا. ٹھیک ہے، تو مائل اور امالہ ان دونوں کا مطلب ایک ہے. اب عربی زبان میں یعنی تجوید القرآن میں، تجوید میں، اور خاص طور پہ روایت حفظ میں امالہ کا قانون کیوں آیا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے یہ چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ روایت حفظ ہم پڑھ رہے ہیں، اور روایت حفظ کے علاوہ بھی اور بہت ساری روایات ہیں جس میں قرآن پاک کی جو تلاوت قرآن ہے وہ کی جاتی ہے. اور الحمدللہ یہ جو تلاوت قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. منقول مین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ رائج ہے. آپ نے ایسا پڑھا، صحابہ نے ایسا سنا، اور پھر ایسی ہی تلاوت آگے رائج ہوئی، اور الحمدللہ یہ علم موجود بھی ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. ٹھیک ہے، تو امالہ جو ہے روایت حفظ میں صرف اور صرف پورے قرآن میں ایک لفظ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی اور روایات دیکھیں گے نا، جیسے میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں، روایت ورش ہے، روایت قالون ہے، روایت حمزہ ہے، روایت نافع ہے، تو ان روایات میں کچھ ایسی روایات ہیں جن میں امالہ جو ہے وہ کثرت سے آتا ہے. کثرت سے ہو سکتا ہے کہ ایک پیج پر 2 سے 3 دفعہ آ جائے یا اس سے بھی زیادہ دفعہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں بہت زیادہ آتی ہیں. لیکن روایت حفظ ماشاءاللہ اتنی آسان اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے ہمارے لیے، پورے قرآن میں صرف ایک لفظ ہے، اور وہ ایک لفظ جب آپ نے سیکھ لینا تو آپ کو انڈرسٹوڈ ہو جانا کہ اچھا یہ ایک لفظ ہے، بس وہی بھی آپ کو یاد ہو جانا ہے. یہ اتنا آسان رول ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امالہ جو ہے اس کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے. تو جھکاؤ اس کا یہ ہے
کہ اس میں یہ رول ہے کہ جو الف ہوتا ہے اس کو یا کی طرف مائل کرتے ہیں اور جو زبر ہوتی ہے اس کو زیر کی طرف مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو امالہ کہتے ہیں. الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرتے ہیں. ابھی بات لکھ لیں آپ کہ امالہ جو ہے اس میں الف ہوگا، اگر الف پر امالہ ہو رہا ہے تو وہ یا کی طرف جائے گا، اور اگر زبر پر ہوا امالہ تو وہ زیر کی طرف جائے گا. ایک اور پوائنٹ یہاں پہ باریک سمجھنے والا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جھکاؤ کی بات آ رہی ہے. فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز کھڑی ہے جو آہستہ آہستہ رائٹ سائڈ کی طرف مائل ہو رہی ہے، جھک رہی ہے، لیکن مکمل ڈاؤن نہیں گئی، ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوئی، صرف اس کا جھکاؤ ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب آپ اس میں امالہ پڑھیں گے تو آپ نے جھکاؤ پڑھنا ہے، یعنی مکمل وہ زبر زیر کی طرح نہیں ہو جائے گی، صرف مائل ہوگی. اور یہاں پر الف جو ہے مکمل یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ صرف مائل ہوگا، جھکاؤ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایک جو ادائیگی ہوتی ہے اس کو سیکھنا ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم دیکھتے ہیں ہیڈنگ، کہ ہیڈنگ کیا بنتی ہے. تو 6 جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ایسے بنے گی: را ممالہ، یعنی وہ را جس پر امالہ کیا جائے. اب جس را پر امالہ ہوگا وہ را کیا ہوگی؟ وہ باریک ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ہم ترقیق پڑھ رہے ہیں نا، تو ترقیق کے اندر ایک قسم یہ آتی ہے را کی کہ امالہ والی را بھی باریک ہوتی ہے. تو میں نے 2 چیزیں ہوگی، ایک آپ کو امالہ سمجھایا ہے، ایک آپ کو بتایا کہ امالہ والی جو را ہے وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہے. 2 چیزیں ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے، لفظ ہے مجریہا. آپ نے جو حضرت نوح کی جب کشتی تھی، حضرت نوح کی کشتی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رکنے کا حکم دیا، تو جب وہ سوار ہوئے پھر اس کو رکنے کا حکم دیا، تو وہاں پر یہ ایک لفظ آتا ہے اس آیت میں، بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا. قرآن پاک میں، آپ کے قرآن پاک میں را کے نیچے کھڑی زیر ہے. ٹھیک ہے، اب جس کو تو اس لفظ کے رول کا نہیں پتا ہوگا وہ کیسے پڑھے گا؟ مجریہا، کیونکہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، وہ پڑھے گا مجریہا. ٹھیک ہے، لیکن جس کو رول پتا ہوگا وہ اس کو جانتا ہوگا. ٹھیک ہے، اب بچوں اس میں دیکھیں کہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ زبر جو ہے اس کا جو امالہ ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ زیر کی طرف. اب یہاں پر کیا کنڈیشن آ رہی ہے؟ ایکچولی را کے اوپر جو تھا وہ کیا تھا؟ کھڑا زبر. ٹھیک ہے، لیکن کھڑا زبر جو کس کے برابر ہوتا ہے؟ یہ الف کے برابر ہوتا ہے. اب یہاں سے بات سمجھنی ہے آپ نے. کھڑا زبر آپ کو پتا ہے کہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، الف کے برابر ہوتا ہے. اب ہم نے پڑھا ہے رول کہ الف جو ہے وہ یہ کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا کی طرف مائل ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس لیے ہم جو ہے وہاں پر را کو مجراہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریہا پڑھیں گے. ریہا، راہا نہیں، ریہا پڑھیں گے. یہ بس اتنا سا رول ہے. بسم اللہ مجریہا، مجریہا، اور را باریک ہے، مجریہا نہیں پڑھیں گے، مجریہا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری را کی ترکیق میں 6 حالت کمپلیٹ ہو گئی ہے. 7 جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے اس کی ہیڈنگ. اب آپ دیکھیں مرامہ جو ہے وہ اس کا پتہ ہے آپ کو کہ مرامہ جو ہے روم سے نکلا ہے، اور روم عربی زبان میں کمی کرنے کو کہتے ہیں، ڈیڈکشن. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کمی کس میں ہوتی ہے؟ کمی کیا کر کے کرتے ہیں ہم حرکت کو 1/3 پڑھتے ہیں، یعنی حرکت کی ادائیگی میں کمی کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے وہاں پر اس کو روم یعنی مرامہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو روم ہے یہ ہمیشہ وقف پر ہوتا ہے. جیسا ہم نے قدیرن میں پڑھا تھا تو ہم نے اس کو قدیر پڑھا تھا. البصیر، اس میں ہمیں پتا ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے تو 1/3 حرکت پڑھی جاتی ہے.
اب وہ تھا مضمومہ یعنی پیش پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب سیم ہیڈنگ آپ یہاں پر آخری پوائنٹ پڑھیں گے، را مرامہ مکسورہ. آپ مجھے بتائیں مکسورہ کا پتہ ہے آپ کو؟ مکسورہ کسرہ سے نکلا ہے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، زیر یا زیر تنوین، ٹھیک ہے. تو مرامہ کا مطلب آپ کو آلریڈی پتہ ہے، یعنی زیر والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے گا تو وہ باریک پڑی جائے گی. آپ دیکھیں مضمومہ میں کیا کیا تھا آپ نے وہ تفخیم میں تھا نا، قدیرن کو آپ نے قدیر، وہاں پہ را جو تھی وہ موٹی تھی کیونکہ مضموم تھی. یہاں پر بھی مرامہ ہے لیکن مکسورہ پر ہے اور کسرہ والی را ہے، یہاں را باریک ہو جائے گی. بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. کیسے؟ قرآن پاک میں جیسے آتا ہے سورۃ الفجر آخری پارے میں آتی ہے تو وہ کیا ہے، والفجری، والفجری ایسے ہے نا. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ والفجر پڑھتے ہیں ایسے، آپ سمپل را کو ساکن کر کے آپ را کو موٹا کرتے ہیں کیونکہ را ساکن ما قبل فتحہ ہے تو را موٹا ہوگا ڈیفینیٹ. لیکن یہاں پر را مرامہ مکسورہ بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. اب آپ کیا کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ جیسے آپ نے وہاں پر 1/3 حرکت پڑھی تھی نا، یہاں پر بھی 1/3 کے ساتھ وقف کریں گے. والفجری، فجری، ری زیادہ سختی سے نہیں کریں گے، ہلکی سی آواز. والفجری، فجری، ہلکی سی کہ آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ آپ زیر پڑھ رہے ہیں. فجری اور فجر، فجر یہاں پر جب آپ ایسے ساکن کر کے کریں گے تو وہ را موٹا ہے، لیکن پڑھیں گے فجری تو را باریک ہے. تو الحمدللہ ہماری را کی ترکیب کمپلیٹ ہے جی. انشاءاللہ آپ سٹارٹ کریں گے 55 سے سورۃ آل عمران پارا 3 اور 55 آیت نمبر سٹارٹ کریں گے آپ جی. سٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الذین کفروا إلی یوم القیامہ ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. چلیے نیکسٹ آیت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
چلیں نیکسٹ آیت میں پڑھتی ہوں. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ٹھیک ہے. الحق اس لفظ پہ سب نے پریکٹس کرنی ہے. یہ نہیں پڑھنا الحق، حقو نہیں پڑھنا. ہم کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں. اردو میں حق کا لفظ کتنا یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں عربی زبان میں یہ واضح کرنا ہے. الحق من ربک، من رب موٹا کر کے پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. آج کا لیسن ہمارا 60 آیت نمبر تک ہو چکا ہے. اب آپ نے کل را کی ترقیق اور تفخیم دونوں کا ٹیسٹ دینا ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے جو سائیڈ نوٹ پہ جو غلطیاں لکھنی ہیں وہ ضرور لکھنی ہے. جب آپ اپنی امانت پوری کریں تو غلطیاں ضرور مینشن کریں کہ ہم نے کہاں کہاں کون کون سی غلطی کی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.